السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی حکایت نمبر 34 کا مطالعہ کریں گے، تو چلیں آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے پیزا۔ ایک عورت اپنے بچوں کے لیے شوق سے کھانا تیار کرتی تھی، لیکن صفائی پسند نہیں تھی۔ اکثر برتن اور کھانے کی چیزیں کھلی پڑی رہتی اور رات کو ان چیزوں پر کیڑے مکوڑوں کا گزر ہوتا، جس سے ان میں جراثیم پیدا ہو جاتے۔ ایک دن اس عورت نے بچوں کے لیے پیزا بنانا شروع کیا۔ اس نے سبزیاں اور چکن رات ہی سے تیار کیے ہوئے تھے، لیکن ان کو ڈھانپا نہیں تھا۔ رات کو ایک چپکلی چکن میں گھومتی رہی۔ صبح کو وہی چکن اس نے بغیر دھوئے پیزے میں استعمال کیا۔ پیزا جب تیار ہوا تو دیکھنے میں بہت شاندار تھا، لیکن اپنے مزاج میں زہریلا تھا۔ بچے انتظار کر رہے تھے۔ وہ گرم گرم پیزا کھانے کی میز پر لائی اور بچوں کے ساتھ پیزا تناول کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پورے گھر کو الٹیاں لگ گئیں اور چکر آنے لگے۔ پڑوسیوں نے سب کو جلدی میں اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی۔ اشارہ: والدین کے اعمال کے اثرات صرف ان تک نہیں بلکہ ان کے بچوں تک بھی پہنچتے ہیں۔ اب یہ اس کا جو گرافک ہے، اس کے پکٹوریل جو ریپرزنٹیشن ہے، اس میں یہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ صاحبزادی ہیں، اور یہ اس میں ایک پورٹریٹ لگا ہوا ہے، اور یہ چپکلی جو ہے یہ اس کے اندر آئی ہے۔ اب اس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ پیزا بنانے کا اور ان کے جو والدین کے اثرات جو ہیں، یہ ریلیشن شپ مجھے تو کوئی اتنا خاص سمجھ نہیں آیا۔ یہ تو جب ملک صاحب اس کی شرح فرمائیں گے تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گا، لیکن میرے اپنے جو خیال کے مطابق یہ ہے کہ جو اعمال ہیں، جو عمل اس کی والدہ نے کیا، مطلب اس کے بچے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی والدہ جو ہے وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔ ابھی بچوں کو نہیں پتہ کہ صفائی کیا ہوتی ہے، یہ والدین نے سمجھانا ہوتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو والدین ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نہیں ہوتا، اس کا وبال جو ہے، اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، اثرات جو ہیں، وہ ان کے بچوں کے اوپر بھی آتے ہیں۔ والدین کے جو اعمال ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، ان کا جو اثرات ہوتے ہیں، جو ریئیکشن ہوتا ہے، جو ان کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو بھی ہوتا ہے، وہ ان کے بچوں پہ بھی آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی یہ جو حکایت ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پیزا تھا اس کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے اندر جو چپکلی تھی وہ آ کے اس نے زہر آلود اس کو کر دیا کھانے کو، اور الٹیاں لگ گئیں۔ اسی وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں، جو باقی ہمارے کردار کی عکاسی کرتے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی نیت جو ہے وہ کچھ اور ہے، مطلب اس کو احسان جتلانا ہے یا اس کو بعد میں ایکسپلائٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اعمال ہے وہ عمل اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، وہ انفینٹی میں نہیں جائے گا۔ جو بھی عمل کریں اس کو ہم نے انفینٹی میں ڈالنا ہے۔ جب انفینٹی میں ڈالیں گے تو ہماری انٹینشن بھی انفینٹی کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حدود و قیود سے باہر ہے، اس کو ہم دماغ میں نہیں لے سکتے، اور ہمارے اندر بھی ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو حدود و قیود سے باہر ہے۔ تو کوئی بھی جب عمل کریں گے ہم لوگ، اس کے اثرات ہماری روح ہے، جو ہماری اصل شخصیت ہے، اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر ظاہری اعمال کو اچھے طریقے سے کریں گے، پراپر طریقے سے کریں گے، اور اس کو ہم ایسوسیٹ کریں گے انفینٹی کے ساتھ یا کاسمک کانشسنس کے ساتھ، تو وہ ہمارے اعمال بھی ہمیں آگے لے کر جائیں گے۔ اگر نہیں تو وہ ہمیں بھی افیکٹ کریں گے ہمارے اعمال،
اور ہمارے سراؤنڈنگز کو بھی متاثر کریں گے. مطلب اس کیس میں جو ہے وہ بچوں کو متاثر کیا اس نے. اور اگر ان کو براڈر سینس میں دیکھیں تو بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے اعمال، کیونکہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ ولنگنس سے ہوتا ہے. اگر ول ہے یہاں پہ، کیونکہ میں اب بالغ آدمی ہوں، ٹھیک ہے، میرا کوئی بھی ایکشن ہوگا اس کو میں اپنی انٹینشن سے کروں گا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. آؤٹ سائڈ ورلڈ میں بھی ہوں گے، ان سائڈ میں بھی ہوں گے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا اپنی ول نہیں ہوتی، وہ کاپی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ آرڈرز پہ وہ کام کرتا ہے، وہ اپنی ول سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو جو اپنی ول سے بڑا بندہ کام کرے گا اس کے کانسیکوینسز اس کے اپنے اوپر ہوں گے، اس کے بچوں کے اوپر ہوں گے، والدین کے اوپر ہوں گے، اس کے محلے کے اوپر ہوں گے، اس کے ملک کے اوپر ہوں گے. اسی طرح جو قوم کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیڈر کے جو اس کے اپنے اعمال ہوں گے اس کی قوم کے اوپر بھی اثرات ہوں گے. اور یہ ہمیں بظاہر بہت سارے ممالک میں نظر بھی آتا ہے. آج کل جو سسٹم چل رہا ہے کیپٹلزم کا، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے جو سربراہان مملکت ہیں تو ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے بڑی اچھی ہائی لائٹ کی ہے ملک صاحب نے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اور جو ہماری وائبز ہیں، اگر ہم جیسی شخصیت ہے، اگر اعمال سے بنتی ہے شخصیت، اور شخصیت جو ہے دوسروں کو متاثر کرتی ہے. اگر وہ شخصیت نیگیٹو ہوگی وہ دوسروں میں بھی نیگیٹیوٹی پھیلائے گی. اور اگر کوئی بھی انسان روحانی طور پر تھوڑا سا بھی ایکٹیو ہو، اس کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. جب وہ بازار میں جاتا ہے، کسی میٹنگ میں جاتا ہے، کسی بندے سے ملتا ہے، تو ملنے کے بعد اس کے جو شخصیت اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو اس کا اورا ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو یہ اگر کچھ تھوڑا بہت بھی بندہ اگر اہل نظر ہو یا تھوڑا بہت اپنے بارے میں جانتا ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بندہ اٹھ کے گیا ہے اس نے میرے اوپر کتنے اچھے اثرات مرتب کیے ہیں. بعض لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں یا ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے. حالانکہ ہم ان کے پاس جب گئے تھے تو ہمارے ذہن کے اوپر بہت ذرا بوجھ تھا، پریشانیاں تھیں. جب جیسے ہی ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں زائل ہونی شروع ہوتی ہیں اور امن محسوس ہوتا ہے، شانتی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ ان کے اعمال ایسے تھے. تو اعمال جو ہیں، ہم جو ہیں، ہمارا جو اورا ہوتا ہے، ہماری جو شخصیت ہے، ہم ڈائریکٹلی وائبز جو ہیں وہ ایمٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس ایمیشن میں جو ہے جو باقی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ابھی کچھ لوگ جو اسپریچول ماسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. ابھی ہم اسپریچولی طور پہ اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے تو باہر بھی کریکٹ ہو جائے گا. جب اندر ہماری خوبصورتی ہوگی تو باہر بھی خوبصورتی نظر آئے گی. تو اس طریقے سے وہ لوگ ابھی اس پلینٹ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کی رونقیں دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی اس کا ٹائم 8 منٹ ہو گیا اس ویڈیو کا، اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی روشنی عطا فرمائے جو کہ انفینٹ ہو، اور ہم اپنے آپ کو بھی روشن کریں اور دوسروں کو بھی روشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.